نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششت و ہاتھ بھی، اور درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور معزز ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ صرف ایک مخصوص وقت کے لیے نہ تھی، اور نہ ہی وہ جو ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ شاید یہ شہادت جو ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی یا آپ کو دھوکے سے بلایا گیا، تو ایسی چیز نہیں، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اطلاعات جو ہیں وہ آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ملنی شروع ہو گئیں۔ جس طرح کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فضل جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کا خواب ہے اور بہت ہی بد قسم کا خواب ہے۔ تو جو میں نے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا خواب ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ خواب یہ ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹا اور کٹ کر میری گود میں آیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب جو ہے یہ بڑا مبارک خواب ہے، یہ بد خواب نہیں ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے یہ اچھا خواب ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب اچھا اس طرح سے ہے کہ عن قریب جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی گود میں ایک میرا بیٹا آئے گا، اور وہ بیٹا جو ہے تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ خواب مبارک ہے تو پھر یہ آنسو کی وجہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آنسو کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ جو یہ نواسہ میرا پیدا ہوگا اس کو میری امت کے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیں گے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے جو ہے وہ اطلاع جو مل چکی تھی۔ تو حضرات ذی وقار، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ محو سفر ہیں، آپ کے اصحاب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو راستے میں ایک مقام آیا، ایک صحرا آیا۔ تو جب وہ مقام آیا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہاں پہ رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی چھڑی سے، اپنے نیزے سے جو ہے وہاں پہ نشانات لگائے اس صحرا میں، اور فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہیں، میرے گھر والے ہیں، جو ان کے خیمے جو ہیں وہ اس جگہ پہ لگیں گے، یہاں پہ ان کی شہادتیں ہوں گی۔ تو یعنی کہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ واقعہ جو ہے دہرا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے سے سارا کے سارا جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی علم تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آلریڈی طور پہ پہلے ہی غیب کی خبریں دینے والے ہیں، ان کو تو پہلے ہی علم تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ احادیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ ایک دن ایک ایسا فرشتہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ بارش کا فرشتہ تھا، ایک روایت میں ملتا ہے کہ بارش کا نہیں، وہ ایسا فرشتہ تھا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ تو
جب وہ فرشتہ جو ہے وہ آیا اور آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، اللہ رب العزت کا سلام عرض کیا، تو اتنی دیر میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو جب وہ حاضر ہوئے تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ساتھ میں ہی فرمانے لگا، وہ فرشتہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف جنتی نوجوانوں کے سردار ہی نہیں بلکہ آپ کی امت کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ پھر اسی طرح حضرت ایک صحابی رسول ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں تو ایک گرجا آتا ہے، ایک کلیسا آتا ہے، تو جب کلیسا کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کے دروازے پہ کچھ اشعار لکھے ہوتے ہیں جو کہ عبرانی زبان میں ہیں۔ تو جب انہوں نے کھڑے ہو کے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے، وہ دیکھا کہ عبرانی زبان میں کیا لکھا ہوا ہے، تو پڑھے، تو اتنی دیر میں راہب بھی آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو حضرات ذی وقار جب راہب نے دیکھا تو باہر نکلا، باہر نکل کے اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو عبرانی زبان آتی ہے؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے، ہاں مجھے وہ عبرانی زبان آتی ہے، میں نے سیکھی ہوئی ہے اور میں نے پڑھی ہوئی ہے عبرانی زبان۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اشعار لکھے ہوئے ہیں ان میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں ان اشعار میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آئیں گے، ان کی امت جو ہے ان کے نواسے کو جو ہے وہ شہید کر دے گی، اور انہی سے جن سے ان کو شفاعت کی توقع تھی، جن سے ان کو شفاعت کی توقع تھی، انہی سے وہ جھگڑ پڑیں گے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ قیامت والے دن وہ جو ہے خون آلود کپڑے جو ہیں حضرت امام حسین کے لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اشعار کب لکھے گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یہ علم نہیں ہے کہ یہ اشعار کب لکھے گئے۔ تو حضرات ذی وقار، وہ راہب کہنے لگا، وہ پادری کہنے لگا کہ یہ اشعار جو ہیں وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 300 سال پہلے یہ اشعار لکھے گئے تھے، اور یہ اس دروازے پر کنندہ کر دیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام حسین کی شہادت صرف واقعاتی شہادت نہیں تھی، بلکہ آپ کی شہادت جو ہے وہ پہلے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ایک پہلے سے امر طے شدہ تھا۔ اور اسی لیے تو قرآن میں بھی آپ کی شہادت کو جو ہے وہ ذبح عظیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ ذبح عظیم ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جو نبی جو ہیں وہ سردار الانبیاء ہیں اور جن کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر ان کی شہادت بھی جو ہے وہ عظیم ہے۔ جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تذکرے وہ پہلے سے انبیاء جو ہے وہ خوشخبریاں دیتے آ رہے تھے، تو اسی طرح حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ بھی جو ہے وہ پہلے سے انبیاء کرتے آ رہے تھے اور پہلے سے یہ علم تھا۔ تو اسی طرح دیگر واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس حاضر تھیں، اتنی دیر میں جبریل آئے، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک مٹی پیش کی، وہ شیشی میں تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت امام حسین کے مقتل کی مٹی ہے، جہاں پہ آپ کو شہید کیا جائے گا، جہاں پہ آپ کا لاشا جو ہے وہ گرایا جائے گا، جہاں پہ آپ کے اہل بیت کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے ان ننھے پھولوں کو جو کہ آپ جن کے لیے جو ہے وہ آپ دعائیں کرتے ہیں، جن کی اگر آپ آ جائیں آپ کے پاس تو آپ منبر تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ہستی وہ وہاں پہ شہید کیے جائے گا۔ اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیارے نواسے، وہ پیارے لال کہ جن کو
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھے مبارک پر کھلاتے رہے ہوں، تو جب ان کو شہید کر دیا جائے، جب ان کے اوپر جو ہے وہ خنجر چلایا جائے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ کریم اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور ان پر کائنات کی ہر چیز کی لعنت ہے، اور ان کو عذاب مہین یعنی کہ دردناک اور ذلت والا عذاب، صرف عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ تو جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کو کھلاتے رہے ہوں، جن کو اپنے پہلو میں سلاتے رہے ہوں، جن کو اپنے کندھوں پہ کھلاتے رہے ہوں، اور وہ کندھے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ یا ایھا المزمل، کہ اگر ان کندھوں پر جو ہے وہ کملی آئے تو اللہ رب العزت قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ تو رب کعبہ کی قسم، پھر ان کی شان کیا ہوگی کہ جو کھیلتے ہی ان شانوں پہ رہے ہوں گے، جو کھیلتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ رہے ہوں گے، کہ جس سینے کے بارے میں رب قرآن میں تذکرہ کرتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کا سینہ جو ہے وہ آپ کے لیے اس کا انشراح کر دیا، کھول دیا۔ تو جس سینے کا رب جو ہے وہ تذکرہ کر رہا ہو، تو اس پیارے حبیب کے پیارے نواسے کو جب شہید کر دیا جائے گا، ان کے لاشے پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ان کے لاشے کو مسلا جائے گا، تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو حضرات ذی وقار آپ کی جو ہے وہ شہادت کے تذکرے جو ہیں وہ پہلے سے ہوتے رہے، اور یہی آج کا مقصود تھا کہ یہ صرف واقعاتی شہادت نہیں تھی بلکہ یہ شہادت کا علم جو ہے صحابہ کو بھی تھا، انبیاء کو بھی تھا، اور دیگر لوگوں کو بھی اس شہادت کا علم تھا۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اس شہادت سے سبق حاصل کرنے کی، اور جس طرح آپ ڈٹے رہے اس طرح ہمیں بھی ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔